ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ آج اس کے برعکس یہ سچویشن ہو گئی ہے، نا انصافی یا انصاف کا قتل نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ سب کے سامنے انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا تو انصاف کا قتل آپ دیکھیں کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے آج جو فیصلہ سنایا ہے، کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ وہ دونوں پارٹیز کو سن کے دوبارہ فیصلہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا اصول تھا کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے بھی نہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ وہ بھی غلط تھا، جس کو ہم نے آج چیلنج کر دیا ہے۔ جو شخص پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہو اور 2 دفعہ فیصلہ کر چکا ہو، اور اس نے آج بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 2 دفعہ جو میں قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ دے چکا ہوں میں اسی پہ ریلائے کرتا ہوں، یعنی ایک لائن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کیس واپس ہمایوں دلاور کے پاس بھیجنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر ہمارا موقف سنے بغیر ون سائیڈڈ اینڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن دے دیا۔ پھر اس ایکس پارٹی ڈیسیژن کے اندر جو کہ وہ پابند تھا کہ کورٹ ٹائمنگز کے اندر ہماری بحث سنتا اور بحث سننے کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا، لیکن ہم نے آج اس کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جمع کرا دی اور عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں فائل جمع کرا دی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کا سٹارٹ کریں اس نے فیصلہ ہی سنا دیا، اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے پہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، اس کا زبانی فیصلہ صرف آیا تھا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ برقرفتاری کیسے ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے پتہ تھا، اور اگر وہ نہیں پہنچی، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ پہنچ چکی تھی، اگر وہ نہیں پہنچی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں 5 منٹ کے اندر ان کی زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کی گرفتاری کر لی؟ اور یہ گرفتاری 5 منٹ کے اندر ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مطلب میچ فکس تھا اور مینیج تھا، اس لیے کہ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی۔ جب آرڈر نہیں لکھا گیا، جب وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوئے، آئی جی یا اس کا نمائندے کو یہ نہیں بتایا گیا، وہ یہاں سے لے کر کے لاہور نہیں پہنچا، اس سے پہلے گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ پھر آج آپ نے دیکھا کہ خواجہ حارث جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں، ان کے منشی کو صبح سویرے نامعلوم لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر سے اٹھا لیا اور ان کو عدالت سے باہر لے کے ان کو کہا کہ آج کے بعد آج کسی صورت کوئی پٹیشن اور فائل جمع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ وہ جا کر اس کی مدد کرے، پھر اس کو بھی اٹھا لیا، جس کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا دونوں کو۔ پھر مجھے خود جانا پڑا وہ فائل جا کر جمع کرانے کے لیے، کسی اور ذریعے سے، وکلاء صاحبان کے ذریعے سے میں نے وہ ٹریس کرائی فائل۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ کیا اس نظام انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء نہیں ہے؟ آج پی ٹی آئی کے G8 کے دفتر کے اندر صبح سویرے ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیسے پتا تھا کہ آج ہر حال میں یہ فیصلہ آنا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہ نظام انصاف اور قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ آئین کی بالادستی کی بات ہے؟ جو آج کی فاشسٹ حکومت، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUIF جو آئین کی منا رہے تھے گولڈن جوبلی، ان کو چاہیے آئین کی برسی منائیں، اس لیے کہ آئین کو آپ نے معطل کر دیا۔ 8 مرتبہ گرفتاریاں ہو کے بھی عدالتوں کو سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرش کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے 2-3 منٹ اور بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج جو فیصلہ دیا ہے میرٹ آف دی کیس، آپ کو ایک بات صرف بتا دوں، جب آپ ہمارے گواہ نہیں آنے دیتے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے شواہد پیش نہیں کیے؟
بھائی ہمارے گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. فیئر ٹرائل کا قانون آئین آرٹیکل 10A ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو انصاف کی بنیاد پر اور فیئر ٹرائل کی بنیاد پر فیئر چانس آف ڈیفنس ہمیں ملنا چاہیے. تو کیا وہ ہمیں ملا؟ نہیں ملا. جب آپ ہمارے گواہان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گواہوں کو میں نے نہیں آنے دینا. پھر متعصب جج ہمایوں دلاور کی مس کنڈکٹ آپ دیکھیں اور ان کی بدنیتی دیکھیں. 12 بجے 12:30 بجے وہ ہمارے گور صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گواہان کو 1:30 بجے لے آئیے. جب یہ ان کو کہتے ہیں جا کر کے 1:30 بجے کہ ہمارے گواہ کراچی میں ہیں, ہمیں 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, آپ کا کیس خارج کیا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ہمارے کئی سینئر وکلاء کے جو اس کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس میں خواجہ حارث صاحب ہمارے لیڈ کونسل ہیں, جب انہوں نے اپلیکیشن دی گوہر صاحب سمیت ان کے خلاف آبزرویشن دے دی. کیا ہم آج کے آرڈر میں بھی یہ لکھ دیا, کیا ہم قانون اور آئین کی پاسداری چاہتے ہیں؟ کیا ہم قانون کے مطابق کسی ملزم کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی انجام نہ دیں؟ تو کیا ہم اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشن جاری کی تھیں, یہ کہا تھا کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے, نہ فیس بک, نہ انسٹاگرام. لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں, نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں. اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہے. تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے. فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے. اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں. حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا. اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں, جو جرم کیا, وہ ہیں نواز شریف صاحب, وہ ہیں آصف علی زرداری, وہ ہیں یوسف رضا گیلانی.